وبالیوم الآخر، اور ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، اور حبیب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے یخادعون اللہ، حبیب وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ارے انہیں غلط بات کیا بول رہا جی، بیچارہ اچھا ہی بول رہا نا، اللہ پہ ایمان لایا، اللہ، انہیں بازو والا بولتا تھا اللہ، ایسا روتا پٹھا لوگا، کیا دعا تھی بول صاحب، ابا کیا دعا تھی بول صاحب، بہت زبردست دعا تھی۔ ارے ایکٹنگا چھوڑ، تو سنیوں کا رونا تو کہاں رو سکتا، تو ایکٹنگ کر کے چاپلوسی کر کے روتا، اور سنی عشق مصطفیٰ میں روتا، سنی غم حسین میں روتا ہے، سنی کربلا کی یاد میں روتا ہے۔ اللہ یہ بولے ان کے پھپا، اللہ پر ایمان لایا میں، اور اللہ بول رہا ہے یہ بے وقوف اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو دوستوں، نے بول رہا میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، اور میں ایمان والا ہوں، تین باتیں بولا، اور اللہ بول رہا تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو دھوکے باز ہے۔ کیوں؟ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم، حبیب جو یہ لوگ کہہ رہے کہ ایمان لائے، ایمان والے، ایمان والے، ایمان والے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھا، انہیں سمجھ رہا میں ایسا ہرا شملہ بن لے کے جاؤں گا تو انہیں میرے کو سنی سمجھیں گا، میں جو ہے قبرستان کو جا کے چپکے تو ڈپلیکیٹ فاتحہ پڑھ دوں گا، انہیں میں کو سنی سمجھیں گا، کیونکہ ہمارے بھائیاں آج کل سنی بھائیاں ہرے شملے بن رہے نا ہمارے، انہیں کیا کر رہے، یہ اچھا ہے آئیڈیا، ہرا شملہ اپن بھی بننے کیا جا رہا، ہم لوگ سمجھ رہے ہمارا دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، کیا کہ سمجھ رہے انہیں پٹھا گھس کے اپنا کام پچھان لے رہا۔ اوہ بہت ڈینجر ہے، ہمارے بھائیوں کی شکل میں آ جا رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہمارے میرے پریکٹیکل تجربے پورے، میرے کو کسی کے بھامٹے باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسجد میں میں وجے نگر کالونی میں امامت کرتا تھا، تو وہاں پر ایک بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں وہ بچوں کو پوروں کو جو ایک بہت بڑا شر پسند تھا، اسے بچا کر اس کے نام پہ نکو جا، میں اس کو لائٹ لو لائٹ لو لائٹ لو، کیونکہ مسکرا کے ایسا کام پچھانتا، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے کام پچھاننا، مسکرا کیسا بولتا، اپنے کو بھی بولتا بھائی کتنا اچھا دکھ رہا بیچارہ، کیا بول رہا بھائی، اتنی مٹھی بولی ابا، کتنا اچھا سمجھا کے بولا، میرے کو اب تک نہیں معلوم تھی، انہیں سکھایا، انہیں سکھایا، انہیں سکھایا، انہیں یہی سکھاتا سب کو، خالی دوسرا کچھ بھی نہیں آتا اس کو۔ بہرحال ہوا کیا، تو اب انہیں کیا کرنا معلوم ہے، پٹھا موقع کا فائدہ اٹھایا، وہ بچے کی والدہ کا انتقال ہوگا، اس کو انہیں کیپ کرنا چاہ رہا، کیونکہ انہیں ایک آیا تو اس کے ساتھ 25 آتے، اس کی نظر ایک پہ 25 کو انہیں چلا لیتا، بول کیا اس کیا کرا، حوالہ بنانے کا اس کے امی کے انتقال ہوئے بعد زیارت کے دن قبرستان کو پہنچ گئے، الفاتحہ، ارے باپ رے باپ، بچے پریشان، مول صاحب آپ اس کو 24 نمبر بولے، کیا بولے، نہیں تو فاتحہ پڑھانا مول صاحب، یہی بولے ہمارے پاس جتنے بھولے ہیں پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں، اتنے بھولے پوری کائنات میں، ارے کائی کو کر رہے محبوب صاحب آپ، انہیں بھی مسلمان ہی چھیلا، ارے جو تیرے نبی کی گستاخی کرا انہیں مسلمان کہاں سے ہو سکتا، رے بھائی بولو نا میرے بھائی، ہو سکتا، جو تمہارے نبی کو برا بولے انہیں مسلمان کیسا ہو سکتا جی، اپنے گھر میں بچے پیدا ہوئے تو مٹھائیاں کھایا، لڈوਆਂ بنایا، نام رکھائی کے لڈو بانٹا، اور نبی پیدا ہوا، اللہ کا حبیب پیدا ہوا، مسلمانوں کا ایمان پیدا ہوا، اب کھانا کھلائے تو حرام ہو گیا، اس کی پیدائش کا جشن منائے تو بدعت ہو گیا، اس کی پیدائش پر جھنڈیاں لگا دو، او فضول خرچی ہے بہت، بیٹا دن میں 12 پڑیاں مار رہا، ایک ڈبی مار رہا، وہاں فضول خرچی یاد نہیں آئی، جھنڈی کو دیکھتے کی فضول خرچی دکھی، اینٹیک، تم کو تو ہم پہچانے ہوئے،
کہاں تم بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو چنتل میٹ کے ستانے کی چکر میں ہیں؟ پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلوں کو سمجھو. آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں. تو اب یہ کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، میں ایمان والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے دھوکے باز، تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے مگر تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. حقیقت میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ذرا غور کرو، اللہ نے اس کو ایمان والا، انہیں تو اللہ پر ایمان لایا، آخرت قیامت کے دن پر ایمان لایا، مگر اللہ اس کو ایمان والا نہیں دھوکے باز کہہ رہا ہے. کیوں؟ صحابہ اکرام بھی جب یہ آیت اتری تو پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو کہہ رہا ہے ایمان والا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، آخرت پر ایمان لایا ہوں، ایمان والا ہوں، یا رسول اللہ اس کو دھوکے باز کیوں کہا گیا؟ تو حضور، سنو نوجوانوں، غور سے سنو. حضور نے پوچھا صحابیوں، یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا. صحابیوں بتاؤ کیا اس نے اللہ کو دیکھا؟ حضور نے پوچھا کیا اس نے اللہ کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. کیا اس نے قیامت کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. جو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لا رہا، اور جو نور محترم سامنے بیٹھا ہے، جو اللہ کا نور بن کر آیا ہے، جو نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے، جو اللہ کا حبیب و پیمبر بن کے آیا ہے، جو آمنہ کا بیٹا پاک دامن ہو کر آیا ہے، سارے گناہگاروں کا سرتاج و مہتاب و آقا شافع محشر بن کے آیا ہے. اے میرے صحابیوں، یہ اللہ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان لاتا ہے، قیامت کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان لاتا ہے، اور مجھے دیکھا مگر میرے ایمان کی بات نہیں کر رہا ہے. تو جو مجھ پر ایمان نہ لایا وہ اللہ پر لا کے ایمان لاتا پھرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے مرکز و محور ایمان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. سرکار ہمارا ایمان ہے. کیا ہے بولو؟ سرکار ہمارا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد دادا جان کا نام نہیں پڑھ رہے ہم، چچا حفاظت کا نام نہیں پڑھ رہے ہیں، ملا جی کا نام، جماعت کے امیر صاحب کا نام، سعودی کے پرنس کا نام نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ. تو پتا کیا چلا؟ یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. کون ہے ذرا بولے؟ ایمان. تو پیارے دوستو، اب 12 ربیع الاول کو ہمارا ایمان پیدا ہوا. کون پیدا ہوا؟ اجی ہمارا ایمان پیدا ہوا تو ہم لوگ خوشی منانا نہیں منانا؟ ذرا بولو نا جی. پھر ہمارا ایمان پیدا ہوا تو ہم لوگ جلوس میں نکلنا نہیں نکلنا؟ ہمارا ایمان پیدا ہوا تو گھر کے باہر جھنڈیاں لگانا نہیں لگانا؟ ارے ہمارا ایمان پیدا ہوا ہم لوگ لگا رہے، تو کہیں کو ٹینشن لے رہا؟ مسئلے کو سمجھو میرے بھائی، کامن سینس ہے. نہیں دیکھو، جس کا بیٹا پیدا ہوا، جس کے خاندان میں بیٹا پیدا ہوا، وہ باپ کو، وہ دادا کو، وہ خاندان والوں کو خوشی ہوتی. نہیں اب میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میں خوش ہوں. آپ کے گھر میں بیٹا پیدا، آپ خوش ہیں. ان کے گھر میں بیٹا پیدا، انہوں خوش ہیں. مگر آپ یہ آبجیکشن نہیں کر سکتے، اے محلے والے تم لوگ سب خوشی مناؤ. اے دیوانہ گئے چل، تیرے کو بیٹا ملا، تیرا جانشین پیدا، تو خوشی منا، ہمارے کو پیسے لا کے دیتا کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جس کا جانشین پیدا ہوا انہیں خوش ہونا، انہیں کما کے لگے کیا؟ پورے محلے کو بانٹتا، تیرے کو دیتا، تو خوش ہو، تو لڈو بنا، تو کھلا. نہیں، سب خوشی کو منائیں گے؟ منائیں گے کیا؟ ایسا بولے تو پھر روزانہ 50 دعوت ہونا پڑتا ہے یہاں پہ. پہلے اکھا مسلمانوں کا علاقہ ہے. الحمدللہ. پیارے بزرگ، اور ایسا بولے تو پورے ہاسپٹل میں جو ہے مسئلے پورے ختم ہو جائیں گے. خالی دعوتیں چلتے رہیں گے چنتل میٹ میں، دعوتیں ہوتے رہیں گے چنتل میٹ میں. کسی کو گھر میں اناج ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہوا؟ آج عبداللہ بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا. کیا ہوا؟ آج عبدالجلیل صاحب کے گھر میں بیٹا. کیا ہوا؟ آج شبیر صاحب کے گھر میں. ارے باپ رے باپ، دن میں 3 بھی پیدا ہو تو 3 ٹائم کا کھانا فری پورے محلے کو. کیا بولتے میرے بھائی آپ؟ میرے پیارے بھائی، جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا انہیں خوشی مناتا کیونکہ اس کو جانشین ملا. اب اس کے بڑھاپے کا سہارا آیا ہے، اب اس کی لاٹھی بن کر اس کا بیٹا آیا ہے، اس کے خاندان کو آگے بڑھانے والا اس کا جانشین آیا ہے، اس کا گدہ نشین آیا ہے. اس لیے وہ باپ خوشی منائے گا. اور خدا کی قسم، جس کے گھر خوشی پیدا ہو وہ خوشی منائے. اور اب ایمان والوں کے گھر آمنہ کا
لال لال ایمان بن کے آیا ہے, ایمان بن کے آیا ہے. ارے ہمارا ایمان آیا, ہم کو جنت میں لے جانے والا آیا ہے, ہم کو بتوں سے توڑ کر خدا سے ملانے والا آیا ہے, ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا آیا ہے, خبر کے عذاب سے بچا کر مہکدار بنانے والا آیا ہے, محشر کی سختیوں سے چھڑا کر دامن رحمت میں چھپانے والا آیا ہے. اب میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہمارا نبی آیا, ہم خوشی مناتے, تو ٹینشن نہ لے, تو خاموش بیٹھ. اب ایک نیا مسئلہ نکالے, پٹھے 2-4 سال سے چل رہا, نیا ہے, لیٹسٹ, ہر سال ایک نیا پروڈکشن نکالتے. میں ہوں نا, جواب دیتا ہوں, ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بولا معلوم؟ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کچھ وفات فرمائے. پھر تم لوگ وفات نہیں مناتے, میلاد کئی کو مناتے؟ پوچھا. اوہو, ایسا لاتا بھولا آدمی پریشان. ارے باپ رے باپ, صحیح بات ہے بھائی, میلاد بھی ہے وفات بھی ہے. میلاد نہیں خالی وفات, وفات نہیں خالی میلاد. کئی کو پان ڈبے والا پریشان, آٹو والا پریشان, ترکاری والا پریشان. اس لیے بولتے جمعہ کو جلدی آ, مول صاحبوں کی صحبت میں بیٹھ, پورے باتیں معلوم ہوتے. انہیں خطبہ ہوئے بعد آتا سلام پھیرتے کہ بھاگ جاتا. کہاں سے معلوم ہوتا ہے اس کو؟ انہیں خالی پریشانی سے رہتا ہے, اس کا بی پی بڑھتے رہتا ہے اس کا. انہیں جواب, یہ سوال ڈال دیا پبلک کے بیچ میں, حضور 12 کو پیدا ہوئے, 12 ربیع الاول کچھ وفات فرمائے, پھر میلادیچ مناتے, وفات کئی کو نہیں. تب سنو جواب. میلاد میں خوشی ہوتی, وفات میں غم ہوتا, رائٹ؟ خوشی کا نام میلاد کا جشن ہے, وفات کا نام, صدمے کا نام غم کا نام, وفات کا صدمہ ہے. تو خوشی منانا غم منانا نہیں جی. سنو, میں جواب دیتا ہوں, ٹینشن نہ لو. ایک آدمی 2 کام نہیں کر سکتا. کر سکتا؟ بولو نا جی. اب تم ہنس رہے, میں بولا رو, آپ بولیں کیا؟ دیکھو, رو بولے تو بھی ہنس رہے چاپ. ایسا مسئلہ, ہنسنے والا رو نہیں سکتا, رونے والا ہنس نہیں سکتا. کیا بھائی؟ ہنسنے والا رو نہیں سکتا, رونے والا ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا. ہنسا تو روتا نہیں, رویا تو ہنستا نہیں. ارے جب میلاد کا جشن منا رہے تو وفات کا غم کیسا منائیں گا؟ نہیں منا سکتا. تو میں بولا ایک کام کریں گے. اب یہ 2 کام ہو گئے, جشن منانا اور غم منانا. میں بولا 2 کام ہو گئے, اور ایک آدمی 2 کام نہیں کر سکتا. بولا ایک کام کر, جشن ہم کو دے دے, غم تو لے لے. جشن غلاموں کو دے دے, ہم لوگ مست ہے, ہم لوگ تو سماج سن کے جھومنے والے. ہما کو چھوڑ دے, تو ہما کو ہمارے حال پہ چھوڑ دے. ہمارے چکر میں نکوا زد میں آ گیا تو دکھتا نہیں. تو ہما کو, ہم لوگ جشن منانے والے 24 گھنٹے جشن میلاد مناتے رہیں گے. تو روتے رہے, کیا کر, اور تو رونا بھی ضروری ہے, کیونکہ جب میرا نبی پیدا ہوا اللہ خود پوری کائنات کو جشن کے اہتمام میں مبتلا رکھا, مگر ایک رو رہا تھا, وہ کوئی اور نہیں, تیرا دادا ابلیس رو رہا تھا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہم لوگ جشن منانے والے, دیکھ بھائی, غم تو کر لے, وہ تیرا مقدر کی بات ہے. یہاں تو غلاموں کا آقا پیدا ہوا ہے, اور وفات تیری نظر میں, ہماری نظر میں تو وہ جامع حیات ہے, وہ تو دائمی حیات ہے, وہ زندہ ہے, اسی لیے تو جشن میلاد کر رہے ہیں. وہ زندہ ہے اسی لیے تو جلسے کر رہے ہیں. وہ زندہ ہے اسی لیے تو یا نبی سلام علیکہ. بس کہیں جلسہ ختم بول کے اٹھ جائیں گے تم لوگ, بیٹھو. تو نبی زندہ ہے اسی لیے تو ہم سلام کر رہے ہیں. نہیں, سلام کس کو کرتے جی؟ بولو سبحان اللہ. کس کو کرتے ذرا بولو.
اب یہ بحث میں چلے گا تو فجر ہو جاتی. اب یہ بحث میں نہیں جائیں گے, بس اتنا یاد رکھو, سلام زندے کو کرتے. کس کو کرتے بولو؟ زندے کو سلام کرتے. یا نبی سلام علیکہ, مطلب ہمارا نبی زندہ ہے, تبھی تو غلام سلام پیش کر رہے ہیں. آپ بولیں گے مول صاحب آپ لوگ بہت خطرناک ہے, مول صاحب آپ لوگ کر لیتے سلام, پھر زندہ ہے بول کے آپ لوگ لگا لیتے. ارے ہم لوگ کہاں کر رہے بڑے بھائی. ایک بات یاد رکھو, آپ کی مسجد عبد الرحمان ہے نہیں, جمعہ پڑھنے 1000 آدمی آتے, سلام پڑھنے کتنے ٹھہرتے؟ ہاں دیکھو یہ بچہ بہت چالو دکھ رہا ہے یار, اللہ اس کو بڑی عمر دے, بہت اینٹک. آپ لوگ سوچنے میں جواب دے کے نکل جا رہا ہوں. 20-25 آدمی سلام پڑھتے ہیں, تو پتا کیا چلا, سنیوں کے اتنا گندا انسان کوئی بھی نہیں ہے. اپنے نبی پہ سلام پڑھنے کا ایک موقع ملا, وہ سلام بھی نہیں پڑھ رہا. سنی مسلمان پھر باہر سنی, ہاں سلام اتنے پڑھانا رہے بڑے بھائی. سنیوں کی پہچان ہے, سنیوں کی پہچان ہے, انہیں فاتحہ دیتا. سلام 11ویں آ رہی, کون کون جھنڈا لگائیں گے ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. ارے واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. قدم آج جلسہ کامیاب ہوگا. 25 روپے کا لگاؤ, مگر لگاؤ لگاؤ تم جھنڈا, تم جھنڈا لگا دو. خدا کی قسم یہ جھنڈا لگانا تمہارے گھر کی پہچان بن جائیں گا, تمہاری پہچان بن جائیں گا. نہیں پیارے بزرگ اور دوستو, اب بہرحال یہ بحث میں جانا نہیں ہے. انشاءاللہ میں جو بات کر رہا ہوں آج اس پر گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. ہم لوگ جو سلام پڑھ رہے ہیں, یا نبی سلام علیکہ, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کملی والے پر لاکھوں سلام, یہ جو ہم سلام پڑھ رہے ہیں یہ 25-50 آدمی پڑھ رہے ہیں, مگر سلام اللہ کو بڑا پسند ہے. اور اللہ چاہتا تھا کہ سلام کے ذریعے میرے بندوں کو یہ تعلیم دے دوں کہ ان کا نبی زندہ ہے. تو اللہ کو معلوم ہے, اللہ عالم الغیبہ والشہادہ ہے, اللہ کو معلوم تھا یہ چنتل میٹ والے نماز پڑھتے کی بھاگنے والے. تو اللہ کیا کرا, قانون بنایا, سلام تو ہونا. جمعہ میں کتنے لوگ آئے؟ 1000. اللہ بولا پوری 1000 سلام پڑھنا. ارے باپ رے باپ, مولا امام صاحب بولتے بولتے تھک جا رہے ہیں, تقریریں کرتے کرتے مولانا صاحب تھک جا رہے ہیں, ان لوگوں ٹکنے کچھ تیار نہیں ہے. تو اللہ بولا ایسا نماز کے بعد نہیں پڑھتا ہے نہیں, بولے میں قانونی جیسا بناتا ہوں, یہ سلام کو نماز میں ایڈ کر دیتا ہوں. بولے اللہ قانونی نماز کا ایسا بنائے اللہ تعالیٰ, نماز میں نبی پہ سلام ہے. نماز میں نبی پہ, ذرا زور سے بولو, نماز میں نبی پہ سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ کہاں ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی, السلام علیک ایہا النبی. نماز میں اللہ والے بندے, تو بعد میں پڑھتا نہیں پڑھتا, تو ٹھہرتا بھاگ جاتا, تیری مرضی, مگر نماز میں تو میں پڑھا کے رہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, نماز میں اللہ سلام رکھ دیے. نماز میں فاتحہ بھی ہے معلوم, سبحان اللہ, نماز میں فاتحہ بھی ہے. کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بگونا سامنے رکھ کے دیے تو نہیں ہوتی گتے, مگر میں بولا اللہ تیرا کیا قانون ہے. امام صاحب